ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی اور مفہوم ہے۔ یہ سورہ انفطار جس کی 19 آیہ، جس کی 19 آیات ہیں، اس میں اللہ رب العزت مختصر قیامت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں اور قہری تجلی کا ذکر فرماتے ہیں۔ قہری تجلی اللہ تعالیٰ کی دو طرح سے ہے۔ ایک قہر اس وقت ہوگا جس وقت قیامت برپا ہوگی، اور پھر دوسرا قہر تجلی کا اس وقت ہوگا جس وقت قبروں سے انسان اٹھائے جائیں گے۔ جبکہ تجلی کے اعتبار سے اللہ کی تجلیات کی دو قسمیں ہیں، ایک قہری تجلی ہے، ایک جمالی تجلی ہے۔ قہری تجلی اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہے، غضب بھی ہے اور آگ بھی ہے۔ آگ صفت ہے جلالی اور نور اللہ کی صفت ہے جمالی، لیکن نور جب بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی آگ ہی کر دیتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو انہیں آگ کی ضرورت تھی اپنی زوجہ صفورہ کے لیے، تو جب وہ آگے بڑھتے گئے سامنے سے آگ چلتی ہوئی نظر آئی، انہیں کہ کوئی یہاں لکڑی ہے تو یہ آگ پڑی ہے، چلو تپش کے لیے، حرارت کے لیے یہاں سے آگ حاصل کر لوں گا۔ لینے تو آگ گئے تھے مگر فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ یہ پاک جگہ ہے، یہاں سے جوتی اتار دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوتی پاک تھی، لیکن باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ادب کا مقام مسجد کو یا آپ ادب کا مقام عبادت کی جگہ کو بنایا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کا شرف بخشنا، اللہ نے ان کو بخشوانا تھا، یعنی انہوں نے حاصل کرنا تھا، وہاں جوتی اتاری۔ انک بالواد المقدس طویٰ، انی انا ربک، کہ میں تیرا رب ہوں۔ اب وہ آگ جو ہے وہ اس درخت پر اتر رہی تھی، اور آگ اس پر اترنے کے باوجود اس درخت کو جلا نہیں رہی تھی۔ حضرت موسیٰ حیران تھے کہ یہ آگ ہے اور جلا نہیں رہی۔ اللہ نے کہا انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ یہ صرف تجلی ہے اس کی جو جمالی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو قہری تجلی، اس کی تفسیر قرآن میں بہت ہے، جس کی پچھلی بھی صورتوں میں ہم نے تفسیر اور تشریح بیان کی تھی کہ اب تک اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، جبکہ حاملین عرش کی تعداد کل 8 ہے۔ روز قیامت اللہ کا قہر بڑھ جائے گا، پھر یہ عرش 4 فرشتوں سے نہیں اٹھایا جائے گا، اور وہ نہیں اٹھا سکیں گے تو پھر 4 فرشتے اور اس کے ساتھ 8 ہو کر اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے۔ تو جس وقت اللہ اپنی پہلی قہری تجلی کرے گا قیامت کے برپا کرنے میں، تو قرآن میں بہت سی جگہوں پر اور بھی ارشادات ہیں کہ اذا السماء انفطرت، کہیں ہے اذا السماء انشقت، اقتربت الساعة وانشق القمر، کہیں پھٹنے کا حکم ہے، کہیں ٹوٹنے کا حکم ہے، کہیں گرنے کا حکم ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، کہیں ہے واذا النجوم طمست، بے نور کر دیے جائیں گے، کہیں ہے واذا النجوم انكدرت، ماند پڑ جائیں گے۔ کیوں یہ سب کچھ ہوگا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب قہری تجلی، جب توجہ اپنے انتظام سے ہٹائے گی اور رب جب غصے میں آئے گا، تو اب تک جتنا بھی نظام فلکی ہے، اجرام فلکی ہے، ایک نہیں کھربوں اجرام فلکی ہیں، تو جو ہمارا اجرام فلکی ہے زمین و آسمان کا، جس میں سورج چاند ستارے ہیں، تو اللہ کی توجہ ہے ان کے اوپر. ہر چیز اللہ کی توجہ میں اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہی ہے. جب اللہ اپنی توجہ کو ہٹائیں گے اور قہر کی طرف لے جائیں گے، توڑ پھوڑ کی طرف لے جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کی طرف لے جائیں گے، زلزلے کی شکل میں لے آئیں گے. یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ عجیب زلزلہ ہوگا کہ دنیا کے اس چھوٹے چھوٹے زلزلوں میں ہم کتنے بڑے نقصان کو اٹھا لیتے ہیں، جانی اور مالی، مگر وہ ایک ایسا زلزلہ ہوگا کہ فوری طور پر انسانوں کی موت واقع نہیں ہوگی، عذاب کا مزہ چکھایا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قوم لوط پر جب زمین کو اٹھایا گیا تو ان کو فوری طور پر تباہ نہیں کیا گیا. زمین کے اس ٹکڑے کو اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھاتے ہوئے ان کی چیخ و پکار جنات اور ملائک سنتی تھی. تو اس حال میں وہ جنات بھی اس کے اندر شریک تھے جو لوط کی قوم کے ساتھ مل کر شرارتیں کیا کرتے تھے، وہ بھی اس چیخ و پکار میں شریک تھے. اور ایک دوسرے کا مناظرہ کرتے ہوئے جب ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح بھانپ لیا کہ ہم ہی تھے پیغمبر حق لوط کو تنگ کرنے والے تھے، آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے یہاں تک کہ پھر ان کو الٹا کیا گیا، الٹا کر کے جب ان کو پھینکا گیا تو پھر ایک ایک کنکری نے آ کر وہ ان کے نام سے جو کہ لکھی ہوئی تھی، عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا یا وامطرنا علیہم، بیوی کے نام پر بھی لکھی ہوئی کنکری قرآن کہتا ہے لکھی ہوئی تھی، نام مور شدہ تھی کہ اس کے اوپر لگنی ہے، وہ کنکری کسی اور کو نہیں لگنی. حضرت لوط سے کہا گیا تھا کہ آگے دیکھنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا. حضرت لوط کی وہ بیوی جو کہ ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اگرچہ فاحشہ نہیں تھی، بدکار نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا عمل کہ نبی کے حرم میں رہ کر اپنے رشتہ داروں کی اس نے سائڈ کیوں لی تھی. اب اندازہ کرو، صرف سائڈ لی تھی اس نے اپنے رشتہ داروں کی، اور ان کو ان کی آشیرواد حاصل کرنے کی خاطر صرف اس نے اتنا ہی کہہ دیا تھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، اور دھواں اٹھا کر اس نے دکھا دیا تھا کہ یہ نشانی ہے آنے کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. کافرہ بعد میں ہوئی جب اس نے انکار کیا حضور حضرت لوط علیہ السلام کے اس حکم کا کہ وہی بچے گا جو آگے دیکھے گا، جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ بھی ان میں شمار ہوگا. اس لیے عذاب والی جگہوں کو دیکھنا منع ہے کہ جن پہ عذاب آ رہا ہے تم آگے کی طرف بڑھو، پیچھے مت دیکھو. تو حضرت لوط کی بیوی نے پیچھے دیکھا، وہی لکھی ہوئی کنکری اس کے سر کے اوپر آ کے لگی، اور ایسی ہی ان کے اوپر بھی ایسی آ کے لگی جن کو زمین پہ پٹخ مارا گیا، وہ اپنی عاقبت کو آخر دم تک دیکھتے رہے اور عذاب کا مزہ چکتے رہے. ایسے ہی دنیا سے جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے تو وہ افراد رہ جائیں گے جن کو کفر کی موت آئے، ایمان والے اٹھا دیے جائیں گے، کوئی بھی نہیں ہو. یہ صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جب کوئی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ قہری تجلی کریں گے. این الملک این الملکون، کدھر گئے بادشاہ؟ این قہارون این الجبارون، کہاں گئے وہ بادشاہ جو کہ نعرے اور دعوے کرتے تھے اور اللہ کے حکموں کے خلاف چلتے تھے. اذا السماء انفطرت. دیکھیے اب ان آیات کو کہ جس میں یہ تھوڑا سا تمہیدی طور پر نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی قہری تجلی کا اظہار کرتے ہوئے ہر چیز اپنے جو نظر رب میں کام کر رہی ہے جب منتشر ہو جائے گی تو آسمان وفتحت السماء فکانت ابوابا، پھر یہ اللہ تعالیٰ اس تمام آسمانوں کو اپنے بازوں پر، اپنے ہاتھ میں اپنی قہری تجلی پر ایسا قدرت اور ایسا غضب کا ہاتھ ماریں گے کہ اللہ کا ہاتھ دست قدرت کیسے ہے، کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان ہے، ہم اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے. وہ اپنا دست قدرت جب آسمان پہ ماریں گے تو آسمان دروازے در دروازے ہو جائے، فوری طور پر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی، دروازے در دروازے ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دروازے ہوں گے تو دروازہ جب کھلتا ہے تو اندر کا حال نظر آتا ہے،
اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے وفتحت السماء فکانت ابوابا، پہلا اللہ کا دست قدرت آسمانوں پہ پڑے گا کہ جس سے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، جیسے باپ دروازہ کھلا جاتا ہے، جب دروازے کھلیں گے تو آسمان سے اوپر کی مخلوقات نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت موت واقع نہیں ہو جائے گی، وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، اور آسمان سے فرشتے غضب کے اتر رہے ہیں، اور اس کے بعد چیخ و پکار شروع ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور کوكب کی جمع کواکب، کوكب کے معنی ستارہ، یہ ستارے پھر کیا ہو جائیں گے، انتصرت، بکھر جائیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَت، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَت، یعنی کشتہ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ سے ریزہ ریزہ ہو کر ایسے جیسے آٹا ہوتا ہے ایسے ہو جائیں گے۔ اور قرآن میں بعض جگہ پر ہے کہ جیسے ردی کاغذ ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یا جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، کل موہلی زور سے جو کہو نا، کل موہلی یشوی الوجوہ، نہیں یہ تو اور ہے، وہ آسمان کی طرف ہے کہ آسمان ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ پرانا پھٹا ہوا کاغذ جس کو ہاتھ لگاؤ تو پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ایسے آسمان طاقتور ٹوٹ جائیں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور آسمانوں کی حالت ایسی ہوگی جیسا کہ تیل کی تلچھٹ، جو بہت تیل گرم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہلکی سی تہ بن جاتی ہے، تو اس تہ کو تھوڑی سی انگلی مارو تو ٹوٹ جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، ایسے ہی آسمان کی حالت ہو جائے گی۔ آسمان طاقتور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور یہ ستارے جو ہیں آپس میں جھڑ مر جائیں گے اور ایک دوسرے کے اندر ٹکرا جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور بہار باہر کی جمع ہے، یہ سمندر جو ہیں فجرت، ہم کہتے ہیں نا جاری ہے، اردو کا لفظ ہے، جاری کے معنی چل رہا ہے، فجرت فجار سے ہے، پھوٹ پڑیں گے۔ کیا پھوٹ پڑیں گے؟ یعنی یہ اب سمندر جو ہے، کبھی بھی آپ جائیں سمندر پر، سمندروں کی تہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو دور سے سمندر اوپر کو چڑھتا ہے، اوپر کو چڑھتا ہے، کبھی آپ نے چیک کیے؟ اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں، اور اس پر سائنس کی تحقیق ہے کہ کوئی ایسی فورس ہے، ایسی کشش ثقل ہے کہ جو منو خربوں پانی کو جو اوپر ہے اس کو روکے ہوئے ہے۔ اگر وہاں سے اس کا جو ڈھلوانی سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے جو نیچے کی طرف، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، پیچھے سے بے لگام کر دیا جائے، جب وہ کشش ثقل جو ہے اس کی ٹوٹ جائے تو یہ پانی سارا کا سارا زمین کو گھیر لے۔ تین حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے، اور اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پانی زیادہ ہے تو پانی جب زیادہ ہے تو زمین گول ہے، جب زمین گول ہے تو پانی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے۔ اب اس پانی کو تھامتے ہوئے ایک سمندر کی حد تک خشکی کے پر روک کر رکھے ہوئے، اور خالی ہلکی سی لہر چلتی ہے پھر پیچھے چلی جاتی ہے، پھر ہلکی سی لہر چلتی ہے اور کبھی بڑی لہر آتی ہے تو اٹھا کے سونامی بن کے پوری کی پوری بستی اڑا دیتی ہے کہ نہیں؟ تو وہ بستی کو اڑانے والی وہ لہر پیچھے سے بے لگام ہوتی ہے تو آگے آتی ہے نا، ایسے تو نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ جس کو اپنی ہاتھ کی لگام سے اللہ نے ان پانیوں کو روکا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی دستک چھوڑ دیں گے، کہیں گے تم بھی چل پڑو جیسے مرضی چلو، وہ پانی سارا کا سارا پھیل جائے۔ دوسری یہ ہے کہ ان چشموں سے، یہ بحر ہند ہے، بحر مختلف جو باہر ہیں بڑے بڑے مشہور، ان کو اللہ پاک ان کے اندر سے انفجار کے معنی ہے آگ کو پھاڑے گا، اور وہ تہ پھٹے گی جس تہ کو آج تک سائنسدان نہیں پاڑ سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ وہ تہ اس نے جہنم کی آگ کو چھپایا ہوا ہے جو زمین کے نیچے ہے۔ سائنسدانوں نے اس پر بہت ہی یعنی محنت کی ہے کہ زمین کا ڈسٹینس قریب ہو جائے، اور انہوں نے برما کرنے کی کوشش کی کہ مشرق سے مغرب کی طرف برما کر کے درمیان سے زمین کے اندر سے راستہ سرنگ نکالی جائے تاکہ فاصلے دور سے جانے کی بجائے شارٹ ہو جائیں، مگر وہ 3 میل تک انہوں نے برما کیا۔ یہ تحقیق ہے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے معارف القرآن میں، تو انہوں نے 3 میل تک، میل فیٹ نہیں ہے، 3 میل تک انہوں نے برما کیا، اور ایسی جگہ تک آ کے پہنچے کہ جہاں پر بم بلاسٹ کیا مگر وہ نہیں پھٹی، یہاں تک کہ دوسری جگہ پر 3 میل تک انہوں نے سوراخ کیا، وہاں پر بم بلاسٹ کیے نہ پھٹی،
آخر مجبور ہو کے ان کو مسلمانوں کی طرف رجوع کرنا پڑا کہ تمہارا اسلام دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زمین کے درمیان میں ایک ایسی تہ ہے جس کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا. قہری تجلی اس تہ کو پھاڑ دے گی اور اس سے آگ نکلنا شروع ہو گی. اور وہ جب آگ نکلے گی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ آگ سارے پانی کو، ساری فصلوں کو، ساری جو سونا چاندی تانبا وغیرہ سب کو میلٹ کر دے گی، اور باقی جو چیز جلنے والی ہوگی وہ جل کے ہوا بن کے، بھاپ بن کے اڑ جائے گی. ہر طرف سے دھواں ہی دھواں ہوگا. دخان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں دھواں کیا ہو. آج بھی آپ اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں یا کویت میں جو آندیاں آتی ہیں، سرخ قسم کی آندیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو مٹی کا طوفان ہے. اور جب آگ کا طوفان ہوگا تو یہ ساری چیزیں جل کے راکھ ہو کے بھاپ بن کے اڑ جائیں گی اور زمین کو تانبے کی طرح بنا دیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ جس دن ہم زمین کو اس زمین سے بدل دیں. یہ بدلنے کی بات یہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ آگ سب چیز کو جلا کے ختم کر دے گی اور ایک قطرہ بوند پانی کا زمین پہ نہیں رہے. اب زمین پر رہنے کے لیے زندگی ختم. اب جہنمیوں کا پیپ چلے گا، جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا کھولتا ہوا پانی وہ جہنم کے لیے اس زمین کے اندر ہوگا جو زمین سے دل لگا کے بیٹھے تھے اور زمین کو اپنا گھر سمجھا ہوا تھا. یہ حقیقی گھر نہیں ہے، یہ جہنمیوں کا گھر ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جنت اس لیے ہے کافروں کے لیے کیونکہ انہوں نے اس کے اندر رہنا ہے، اور جہنم بن کے یہ زمین ان کے لیے رہے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. بعثرت، جب قبریں کھول دی جائیں گی جاتی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبر کی جمع قبور. اور جب قبریں بعثرت کہ جو اٹھائے جائیں گے قبروں سے مردے اور کھڑے کیے جائیں گے یہ مردے قبروں سے، اور اس حال میں کہ جس وقت عالمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر شخص، ہر نفس، ما قدمت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا. اور اس حال میں کہ جب قبریں کریٹ دی جائیں گی، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اور یہ دوسری قہری تجلی ہوگی جو حشر قیامت ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو کھڑا کریں گے. ایک وہ قیامت کا جھٹکا جس میں تمام کائنات کو ختم کر دیا جائے گا. پھر دوسری قیامت کا جو عظیم محشر کا وہ میدان جس میں تمام انسانیت کو پھر قبروں سے کھڑا کیا جائے گا. اس وقت بندہ جان لے گا کہ علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ اس کے نفس نے آگے کیا بھیجا. ہر شخص جان لے گا ما قدمت، کیا چیز اس نے آگے بھیجی، وہ اخرت، اور کس چیز کو اس نے چھوڑا، پیچھے کیا چھوڑ کے آیا. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. اب تو دنیا میں بہت سارے شاہ سوار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہی عقل والے ہیں، ہم تو بڑے علم والے ہیں، ہم تو بڑے دانش ہیں، ہم تو بڑے اہل دانش ہیں، ہم تو بہت ہی عظیم ہیں، ہم تو بڑے ہی اہل ثروت ہیں. اس دن پتہ چلے گا کہ کون گدھے پہ سوار ہے اور کون گھوڑے پہ سوار. فسوف ترى اذا انكشف الغبار، جب یہ دنیا کا غبار چھٹے گا، ہٹے گا، پتہ چلے گا، آنکھیں پترائیں گی، سمجھ آئے گی، قبروں سے اٹھیں گے. قدیم فلاسفہ جو گزرے ہیں یونان کے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کا جسم وجود مٹی مٹی ہو جاتا ہے. چلو ہم آخرت کی زندگی کے بارے میں اعتماد رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ چلو مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا، لیکن ان وجودوں کو نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ کیا، کس کو اٹھایا جائے گا؟ روح کو اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب دیا ہے کہ تم کیا کہتے ہو کہ روحیں اٹھیں گی؟ صرف نہیں، وَإِذَا الْأَرْوَاحُ بُعْثِرَتْ نہیں کہا گیا. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. قدیم فلاسفہ کی، جو یونان کے جو فلاسفہ تھے، ان کی اس بات کا، اس نظریے کی نفی کر دی قرآن نے
کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، انہی قبروں سے یہی انسان اٹھائے جائیں گے. اور آج اس بات کی تحقیق ہے، تدقیق ہے، ریسرچ ہے، تحقیق ہے کہ سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے جس کے بارے میں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ انسان کی دمچی ایسی ہڈی ہے، اس دمچی میں ایک ایسا ذرہ ہے، ایک ایسی مٹی ہے، ایسا اس کے اندر عنصر ہے جس کو آگ تک نہیں جلا سکتی. پورے جسم کو آگ جلا دے گی مگر اس حصے کو آگ نہیں جلاتی. اور آج ڈی این اے کے ٹیسٹ میں، اس کے ماں باپ کے ٹیسٹ میں کیسے اس ٹیسٹ سے پچھلی ساری کارگزاری بتا دی جاتی ہے. قرآن اپنے عجائبات کے اعتبار سے پرانا نہیں ہوا بلکہ ہر دور کے اعتبار سے نیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اس اعجاز کو ہر آنے والی نئی تحقیق کے لیے، بلکہ نئی تحقیق کو قرآن کے اعجاز کے لیے اور قرآن کی اس بات کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ لوگ میری کلام کو مان لیں. کہ اگر عقلی طور پر کوئی شخص ماننا چاہتا ہے تو آج تمہاری ٹیکنالوجی عقلی طور پر اپنے قرآن کی اس حقانیت کو تسلیم کر لے. علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے غرور و تکبر میں ڈال رکھا ہے؟ اس رب سے جو تیرا رب کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، تجھے عزت دینے والا ہے، شرف دینے والا ہے. اے انسان آج تجھے تکبر کس چیز کا ہے، غرور کس چیز کا ہے، غرہ کس چیز کا ہے کہ تو بولنے میں تو تکبر کرتا ہے، تو اپنے آپ کو عجب کا شکار کر کے بڑا سمجھتا ہے، تو اپنے سے نیچے والوں کو حقیر سمجھتا ہے، یا تو اپنے سے کم دولت والوں کو حقیر سمجھتا ہے. یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں. حتیٰ کہ کسی عالم کے دل میں بھی اگر کسی جاہل کے بارے میں نفرت ہے کہ یہ تو بیچارہ کچھ نہیں جانتا، میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، اس کے علم کو منہ پہ مار دیا جاتا ہے. روز قیامت ایسا عالم جہنم کی لگام لے کر کھڑا ہوگا. اللہم حافظنا، اللہم اللہ تعالی ہمیں بچائے، آئزنا، اور وائز کو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس قسم کے تکبر سے بچائے. یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو غرور کرتا ہے؟ جب مؤذن اذان دیتا ہے تیرے کام نہیں چھوڑتے، تیری دکان نہیں چھوڑتی، تیری کلینک نہیں چھوڑتی، تیری تجارت نہیں چھوڑتی، تیری منزل نہیں چھوڑتی، تیرا گھر نہیں چھوڑتا. خبردار، اس وقت اس رب کریم کے نام پر اپنے کام چھوڑ کر اس کو آنا پڑے گا، تب جا کے اس کے تکبر کی نفی ہو. ورنہ وہ تکبر والا ہے جو اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور اللہ اس کو بلا رہا ہے اور وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا. اب اگر گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے تو وقت پر اس کو نماز پڑھنی ہوگی. الذی خلقک فسواک، اب اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ذرا غور بھی تو کر، تو ہے کیا؟ الذی خلقک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، فسواک پھر برابر کیا، فعدلک پھر تعدیل دی. اللہ اکبر. فسواک تجھے ٹھیک ٹھیک کیا، برابر برابر، سوا سوا کہتے ہیں نا، برابر برابر کیا. فعدلک پھر اس کی عدل تعدیل کی، ہر شے کو اپنے اپنے عدل اور ہر ایک شے کو اپنے اپنے وزن کے برابر کیا. آنکھوں کو برابر رکھا، ناک کے نتنے برابر رکھے، ہونٹوں کے پیرامیٹر برابر رکھے، کانوں کے زاویے برابر رکھے، ہاتھوں کے سائز برابر رکھے، پاؤں کے سائز برابر رکھے. قرآن بھی کہتا ہے نسویہ بنانا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا. ہاں وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے علی ان نسویہ بنانا، جس نے تمہارے ہاتھوں کے پوروں کو بھی اتنا عظیم اور اتنا خفیف اور اتنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس کے اندر راز چھپائے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی انسان کے پورے ہاتھوں کی 5 انگلیوں کے کسی اور کے ساتھ نہیں ملتے. اس لیے تم فنگر پرنٹس کرواتے ہو. اب تو فنگر پرنٹ سے بھی اوپر بات آ رہی ہے. آنکھوں کے اندر جو آنکھ کے اندر کالے رنگ کا جو ڈارک جو بلبلہ ہے، اس کے اندر جو پیمائش ہے، جو اس کے اندر جو رنگ ہے، جو اس کے اندر جو اس کے اندر تزئین ہے، اس نے کیمرے کے اندر ایسی ٹیکنالوجی پیدا کر دی ہے کہ اس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تجھے 2 آنکھیں نہیں دی؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے نفس کے اندر بھی تو غور کرنا شروع کر، تو کسی ایک کی دوسرے کی آنکھ برابر نہیں ہوتی. اس لیے آج کل فنگر پرنٹس کی جگہ کیمرے آ گئے ہیں، وہ آنکھوں سے کیچ کر لیتے ہیں کہ یہ انسان اور ہے، یہ انسان اور ہے، یہ انسان اور ہے، یہ انسان اور ہے.
یہ تو آپ کی سائنس کہہ رہی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. اور قرآن کب سے کہہ رہا ہے؟ 1500 سال پہلے کہہ رہا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. ابھی اس کی بات ابھی کھلنی ہے. یہ تو آنکھوں کی بات اللہ نے کی تھی تو اس کے راز کھل گئے. اللہ نے پوروں کی بات کی، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. پوروں کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے فنگر پرنٹس دکھا دیے. ابھی تو یہ دو چیزیں ہوئی ہیں، ابھی زبان بھی بات کرے گی کہ اس کے اندر کیا ہے. کیونکہ اللہ نے جہاں عینین کہا ہے وہاں اللہ نے یہ بھی کہا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. اس زبان میں بھی بہت سی ایسی حکمتیں اور اعجاز ہیں، مخفی راز ہیں جن کو ہم نے چھپا کے رکھا ہے. قیامت کے قریب قریب ہم اس کو کھولتے جائیں. آج بھی وائس ریکارڈنگ جو ہے وہ کسی ایک کی دوسرے سے نہیں ملتی. اگر ملتی بھی ہے، بنانے کی بھی کوشش کریں تو اس میں ایسی لہریں ہوتی ہیں، ایسی ایک ردم ہوتی ہے جس سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے. علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. ان ہونٹوں کے درمیان جو آواز بن کے تمہارے اس لیے نکلتی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن کوئی ہے انسان کہ جو ان باتوں کو سمجھے؟ اگر نہیں سمجھتا تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے اس کو کیسے تخلیق کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک. ہاں پھر میں نے جس طرح چاہا اس کی صورت کو میں نے ترتیب دی اور تیری شکل بنا دی. شاء رکبک ترکیب سے ہے، اردو کا لفظ ہے رکب. رکب مرکب سے، مرکب ترکیب سے ہے. ٹھیک ہے. ایسی عدل عدل عدالت عدل سے ہے، ایسی سوا 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 سے ہے، برابر برابر، ٹھیک 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 ٹھیک. ہر چیز کو اپنے اپنے وزن کے مطابق پیدا کیا اور پھر تعدیل سے پیدا کیا، برابر برابر رکھا، ترتیب سے رکھا. کسی انسان کے چہرے پر ایک آنکھ ہوتی تو کیا لگتا؟ اب بھی ایک کانا ہو تو کیسے لگتا ہے؟ اگر ایک ناک کا رتنا نہ ہوتا دوسرا ہوتا. اس لیے کہا ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دنیا میں طاقت سے طاقتور کوئی جانور بھی ہے تو اس کو ہم نے خوبصورت پیدا نہیں کیا، صرف انسان کو ہم نے خوبصورت پیدا کیا. کیونکہ اس کی ترکیب، اس کی تعدیل، اس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے تصوع اور تعدل اور ترکب اللہ نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں. اس لیے مانو کہ اللہ نے انسان کے چہرے کو اپنے نور کا مدر عکس اور عتم قرار دیا ہے. اس لیے کہا کہ تم میرے نور سے، میرے چہرے کے نور سے پناہ مانگو، ظلمتوں سے. اعوذ بنور وجهک الذی یشق الابصار. اے اللہ، جس چہرے کو تو نے عزت دی اب اس چہرے کو رسوا نہ کرنا. اے اللہ اب ہم تجھ سے تیرے نور، تیرے چہرے کے نور سے، اپنی ظلمتوں سے اور اپنے شیطانوں کے شر سے، تیرے نور سے، تیرے چہرے کے نور سے پناہ مانگتے ہیں. یہ دعا یاد کرو، بڑی پیاری دعا ہے. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت لہ الظلمات. جس نے ظلمتوں میں روشنی کو پیدا کی. کلا بل تکذبون بالدین. خبردار، بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو. دین کہتے ہیں روز جزا کو. دین سے ہے، دین کے معنی لین دین، لین دین کے معنی حساب کتاب. اس لیے دین کو دین کہتے ہیں کہ جس میں تمہارا حساب کتاب ہوگا. دین ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی پہ چلو. دین اللہ کا ہے جو لین دین والا ہے، جس میں تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے دن کو دین کہتے ہیں. یوم الدین، مالک یوم الدین. اب تم کیا اس مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے اس دن کی تکذیب کرتے ہو؟ جزا و سزا کے دن کی، جس دن لین دین ہوگا، حساب کتاب ہوگا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. ہاں اگر تمہیں بہت مستی آ گئی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے طاقتور ہیں 6 فٹ کے اور اپنی مرضی پہ چلیں گے، ہم تو قرآن کی مرضی پہ نہیں چلیں گے، ہم تو من چاہی زندگی گزاریں گے، رب چاہی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم تو اپنی مرضی اور اپنا جسم دکھائیں گے، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کی. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر سن لو اچھی طرح سے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. ہم نے تمہارے اوپر ایک حافظ مقرر کر رکھے ہیں جو نگہبان ہیں، جو میں 24 گھنٹے واچ کر رہے ہیں، 24 گھنٹے تمہاری ویڈیو بنا رہے ہیں، 24 گھنٹے تمہاری تقسیم اور لکھنا وہ لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین. ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین. انہیں کیا کہتے ہیں؟ عزت والے لکھنے والے. عزت والے لکھنے والے. کرامن مانی عزت والے، کاتبین مانی لکھنے والے. وہ عزت والے لکھنے والے. اس سے تو ہر نماز میں اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں جب سلام پھیرو تو ان فرشتوں سے محبت رکھو، ان فرشتوں کا احترام کرو. حضور نے فرمایا کرامن کاتبین کی عزت کیا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کرامن کاتبین کی عزت کیسے کریں؟ کہا ہر فرض نماز کے بعد جب سلام پھیرا کرو، صحیح حدیث ہے، سب سے پہلے اپنے دائیں طرف کے فرشتے کو کہو اور اس کی طرف نظر پھیرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دوسرے نمازیوں کو سلام دو. پہلا سلام تمہارا کرامن کاتبین دائیں کندھے والے کو، پھر دوسرا سلام تمہارا بائیں کندھے پر بیٹھنے والے دوسرے فرشتے کرامن کاتبین کو ہو، پھر عوام کو ہو. اور حضور نے فرمایا حیا یہ ہے
کہ ان کا کیا کرو جب تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں، تو خیال کرنا بے حیائی والے کام نہ کرنا، حتیٰ کہ کپڑے پہنتے وقت بھی لوگوں کے سامنے اپنے شرمگاہ کو، اپنے جسم کو ننگا نہ کرنا، اپنی شرمگاہ کو ننگا نہ کرنا۔ یہ ہے کرام کاتبین کا ادب۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی شخص بے حیائی کا کام کرتا ہے تو کرام کاتبین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ان کو بددعا دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے اوپر ہمیں اللہ نے مسلط کیا اور تم ہمیں تکلیف دے رہے ہو۔ اور یہی کرام کاتبین نماز کے اندر بھی بندے کی تو متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تو دنیا میں تمہارے لیے یہ اعمال ہیں، حتیٰ کہ نماز میں کوئی شخص جب اللہ کی طرف سے توجہ ہٹاتا ہے اور دنیا کی طرف جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے بندہ مجھ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، مجھ سے بھی زیادہ محبوب کوئی چیز ہے، مجھ سے بھی کوئی اچھی چیز ہے کہ جس کی طرف تو نگاہ دوڑا رہا ہے۔ پھر اس کی توجہ نماز میں ہو جاتی ہے، پھر دوسری طرف پھر وہ نماز میں توجہ اٹھاتا ہے، پھر اللہ تبارک فرماتے ہیں اے انسان مجھ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، عظمت والی کوئی چیز ہے کہ جس کی طرف تو اور طرف توجہ اٹھا رہا ہے۔ پھر وہ بندہ پھر توجہ ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ پھر بھی اللہ کی طرف سے 2 دفعہ ادارہ ملنے کے باوجود بھی وہ پھر بھی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے یا توجہ اٹھاتا ہے اور اللہ کی طرف نہیں کرتا، تو پھر اللہ کہتا ہے اے بندے میں کیا کروں، میں تو تجھے رحمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنے آپ کو کسی اور طرف لے جاتا ہے، اب تیری اپنی قسمت، اب میری رحمت تیرے لیے روک دی گئی۔ پھر اس نماز کو نماز نہیں کہتے، وہ کالے کپڑے کی شکل میں اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ آذن اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی بچائے ایسی نماز سے کہ جو نماز ہمارے منہ پر کالے کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جائے۔ اللہ ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جس نماز میں اللہ تعالیٰ خشوع اور خضوع عطا فرما دے۔ کہو آمین۔ آمین اللہم آمین۔ وقت پورا ہو رہا مفتی صاحب ہے، بات 4 منٹ چل رہے ہیں باقی، تو حضرت اس کو ترجمہ پورا کر لیں، 4 منٹ باقی، آپ دیکھ لیں۔ چلیں میں پورا کرتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہیں یہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ ہاں کیوں؟ اب اللہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو ابرار ہیں، جو بر والے ہیں، نیکی والے ہیں، وہ جنتوں میں ہوں گے، نعیم میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جہیم، اور جو فجار ہیں، جو گنہگار ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، لفی جہیم وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، جس میں ان کو ڈالا جائے گا انصاف والے دن میں، یوم الدین روز جزا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر ڈال کے وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ نہیں ہوں گے ان سے کبھی غائب، یعنی وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ان سے رہا نہیں ہو سکیں گے۔ ہائے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے، ہمیشہ حاضر رہیں گے جہنم میں اور کبھی بھی ان سے رہائی نہیں پائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور جانتے بھی ہو کہ یہ دین کیا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، اس دین کو جانتے بھی ہو کہ نہیں، وہ دین کیا ہے، روز جزا جس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کس نے بتلایا کہ وہ یوم الدین کیا ہے، وہ دین کیا ہے، وہ روز جزا کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی مالک نہ ہوگا، لا تملک مانی کوئی مالک نہ ہوگا، نفس کوئی نفس، لنفس کسی نفس کا، آج تو دنیا میں ملکیت رکھتے ہیں نا ہم، مالک کے آقا ہے، غلام ہے، بادشاہ ہے فلاں، اس دن کوئی کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، شیئا ذرا بھر بھی، والامر یومئذ للہ، اور اس دن صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، جو وہ چاہے گا وہی حکم ہوگا، کسی کا حکم نہیں چلے گا کسی پر اور نہ کسی کا کسی پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔